هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. السلام علیکم. بسم اللہ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اور اس کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے. بے شک اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیڈر ہیں اور جن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے سے ہمیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ. آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، تو اس کے لیے میں پہلے سے معافی چاہتا ہوں. میں تھوڑا سا انگلش الفاظ استعمال کروں گا، اور یہ ٹاپک بھی میں نے پہلے انگلش میں تیار کیا تھا، تو میں نے اس کا صرف ٹرانسلیشن کیا ہے یہاں پہ. دوسرا یہ کہ یہ ٹاپک کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی مجھے، تہذیب الاخلاق. آج کل ہر جگہ ماشاءاللہ ہم نے دعویٰ سینٹرز قائم کیے ہیں اور کافی اچھا کام ہو رہا ہے، کافی داعیز ٹرین ہو رہے ہیں، اور کمپیریٹیو ریلیجن، سائنٹیفک فیکٹس، ان سب کی باتیں ہو رہی ہیں. بٹ ایک چیز ہمیشہ میرے ذہن میں رہتی تھی کہ جب اسلام پھیلا، شاید آج سے 1000 سال پہلے جب اسلام ہندوستان میں آیا، تو جب کوئی ایسے دعویٰ سینٹر تو ہوا نہیں کرتے تھے، نہ سائنٹیفک چیزوں پہ باتیں ہوتی تھی یا کمپیریٹیو ریلیجن پہ باتیں ہوتی تھی. آخر وہ کیا چیز تھی جس نے اسلام کو اتنا زیادہ پھیلایا اور اچانک اتنے مسلمان آئے ماشاءاللہ. تو جب میں نے یہ سوال کچھ بزرگوں سے پوچھا، خود میرے نانا سے پوچھا، تو وہ کہتے تھے کہ جب مسلمان آئے، چاہے وہ کیرلا سے آئے یا چنئی سے آئے، تو لوگ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، ان کے کیریکٹر کو جو ہے بہت چاہتے تھے، ان کو اللہ والے لوگ کہتے تھے، اور ان سے سیکھتے تھے، ان سے متاثر ہوتے تھے، اور اس طرح اسلام پھیلتے گیا، اور اتنی جو تعداد ہوئی ہے ماشاءاللہ مسلمانوں کی. تو جہاں ہمارے اتنے دعویٰ سینٹرز قائم ہو رہے ہیں، وہیں ایک کیریکٹر وہ مسلمان کا کمزور پڑتے جا رہا ہے. جہاں اتنے مسلمان ہیں حیدرآباد میں، مجھے نہیں لگتا کہ اتنے دعویٰ سینٹرز کی ضرورت بھی ہونی چاہیے تھی. ایک مسلمان خود میں ایک دعویٰ سینٹر ہونا چاہیے تھا جس کو دیکھ کے لوگ خود بہت متاثر ہو. اور اکثر ریورٹس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، کوئی ان کا دوست ہوتا ہے مسلمان، اس کے اخلاق دیکھ کے وہ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں. تو ایک کتاب میرے ہاتھ آئی تھی جس کا انگلش میں نام ہے ڈسپلننگ دا سول. یہ امام ابن جوزی کی ہے. امام ابن جوزی ایک بہت بڑے اسکالر رہ چکے ہیں اسلام کے 500 ہجری میں، اور ان کے بہت فیمس اسٹوڈنٹس رہے ہیں. انہوں نے 1000 کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب یہ ہے. تو ان میں انہوں نے کچھ کیریکٹرسٹک آف مسلمس بتائے ہیں جو ہونے چاہیے، اور ان میں سے انہوں نے 30 پوائنٹس اس میں مینشن کیے ہیں. اس میں سے میں نے 16 پوائنٹس اٹھائے ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں، نہ صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بٹ خود کے اخلاق اچھے کرنے کے لیے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمارا ریکارڈ دیا جائے گا آخرت کے دن، اس میں اضافہ کرنے کے لیے اچھی چیزوں کا. تو میں انشاءاللہ پوائنٹ بائی پوائنٹ بولتے جاؤں گا. میں چاہوں گا کہ لوگ نوٹ ڈاؤن کریں کسی طرح، یا آخر میں ایک بار ریپیٹ کروں گا ایک سمری کی طرح، تب انشاءاللہ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. جو سب سے پہلی چیز امام ابن جوزی نے رکھی ہے وہ ہے ورچیو آف مائنڈ، یعنی ذہن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے کریشنز بنائے، جانور ہیں، جھاڑ پودے ہیں، پہاڑ ہے، زمین ہے. انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے اور اس کو ذہن دیا ہے. اس ذہن کا آپ بتا سکتے ہیں بیسک پرپس کیا ہے جس کے بنا بیکار ہے ذہن؟ ہم اس ذہن سے چاند تک پہنچ گئے، گاڑیاں بنا لی، بنگلے بنا لیے، سب بنا لیے، لیکن اس ذہن کا ایک بیسک پرپس ہے. وہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا. اس کے بغیر اگر آپ آئنسٹائن بھی ہو، بہت بڑی تھیوری سے بنا لی ہو، اگر اس چیز کو نہیں پہچانے تو کوئی مطلب نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ ایک اللہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے اور اسی کے پاس ہمیں واپس جانا ہے. اس پہ بڑی بات کیا ہے؟ میں یہاں جس چیز کی بات کر رہا ہوں، اس پہ جو میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا وہ یہ ہے کہ
رب اور عبد کا ریلیشن سمجھنا. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا مشکل جائے گا, لیکن کسی چیز کا جو سب سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا, یا جو کنٹرولر ہوتا ہے, سب سے اونچا, سب سے بڑا, اسے کہتے ہیں رب. سب سے ہائی پوزیشن پہ جو ہے. عبد کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے نیچے, عبادت کرنے والا. یہ بہت بڑا گیپ ہے. اگر اس چیز کو ہم سمجھیں تب ہم نے اس اللہ کو پہچاننے کی تھوڑی بہت کوشش کی ہے, اور پھر جو ہے ہمارا مقصد جو ہے وہ کچھ کامیابی کی طرف جائے گا. اب جیسے یہ عبد کی بات ہوتی ہے, جیسے یہ غلامی کی بات ہوتی ہے, تو ہمیں زنجیروں کا خیال آتا ہے, غلام اس چیز کا. حالانکہ یہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اسلام سب سے تیز پھیلنے والا ریلیجن نہیں ہوتا آج کی ڈیٹ میں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایگزامپل ہے اس چیز کے. وہ آلریڈی غلام تھے جو لوگوں کے کام کیا کرتے تھے ان کے مالک کے, لیکن جب ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ ان کی جو سول ہے, ان کا جو روح ہے, وہ اللہ کی عبد ہے, اس کے بعد جو لوگوں نے انہیں ٹارچر کیا, جتنا پریشان کیا, انہوں نے احد احد کا کلمہ نہیں چھوڑا. کچھ تو مزہ ہے اس چیز میں, اور جب تک اس چیز کو نہیں پہچانیں گے ہم اس چیز کو جسٹس نہیں کر پائیں گے. اور یہ غلامی جب ہم ایکسیپٹ کر لیں گے دل سے, ہمیں ایکچولی بہت چیزوں سے فریڈم مل جائے گی. بیکار کے ریچولز, بیکار کے خدا, جو آج لوگ کنفیوز ہیں خدا کو لے کے, اور پوری دنیا صرف دو ڈائریکشن میں جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ کوئی خدا نہیں ہے جو ایتھزم ہے, یا ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ ایک خدا ہے. اگر آپ کا کسی غیر مسلم سے بات چیت ہوگی, اور میری جب ہوتی ہے تو خیر ادھر ادھر کی ساری باتیں ہوتی ہیں, ان سے ساری باتیں پوچھتا ہوں, پر آخری میں ایک ہی چیز پوچھتا ہوں ان سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہتا ہے ان سے پوچھنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ بتا دو کہ اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے, انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے, بارش لانے والا کون ہے. اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ایک خدا ہے. اس کو اللہ نام نہیں دیں گے, ایک سپر پاور بولیں گے یا کچھ بھی بولیں گے, لیکن الحمدللہ پلیز یہاں تک تو ہم انہیں لے آتے ہیں. ہمیں ایک فضیلت ملی ہے کہ ہم بورن مسلمس ہیں تو ہم اس کو اللہ نام بولتے ہیں. بٹ جیسا میں نے کہا کہ اگر یہ نہیں پہچانیں گے کہ اللہ ہمارا مالک ہے, تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے. جب یہ پہچان لیں گے تو ہمیں رزق کا ٹینشن نہیں ہوگا. ہمیں پتا ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارا آخری ڈیسٹینیشن کیا ہے, ہمیں کیا میٹر کرتا ہے. ہماری تیاری ساری آخرت کے لیے ہونی شروع ہوتی ہے. تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ رب اور عبد کا ریلیشن سمجھنا ضروری ہے. دوسرا ہے ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا, خواہشات. اسلام اتنا خوبصورت ریلیجن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ضرورات کو دبانے کے لیے نہیں کہتا, ہماری خواہشات کو ختم کرنے کے لیے نہیں کہتا. آپ باقی ہر ریلیجن دیکھیں, مطلب موسٹ آف دا ریلیجن, جس میں جو ہائی پوزیشن, جو ہائی اتھارٹی کے لوگ ہوتے ہیں, وہ شادی نہیں کر سکتے یا کما نہیں سکتے, ان کے پاس فنڈز آتے ہیں. اسلام میں ہائی پوزیشن پہ ہونے کے لیے ایک کرائٹیریا شادی بھی ہوتی ہے. کوئی امامت اگر دینا ہے تو اگر 30-35 سال کا ہے, تو اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ہم اوائڈ کرتے ہیں اس کو. تو ڈیزائرز کو مارنا اسلام میں نہیں ہے, لیکن ڈیزائرز کو اپنا رب نہیں بنا لینا چاہیے کہ صبح شام اسی چیز کی فکر پڑی ہے, صبح شام اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, پھر وہ ہمارا رب بن جائے گا. اسلام ہمیں کئی ذریعے دیتا ہے. اسلام کو لوگوں نے ایک فالس پروپیگنڈا کر دیا ہے, خاص مسلمانوں نے کیا ہے, کہ جتنا اسلام کو سمجھو گے اس میں اتنی حرام چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے. حالانکہ حلال چیزیں بہت زیادہ ہیں, حرام بہت کم ہے. آدم علیہ السلام کا ہی قصہ دیکھ لیجیے آپ, پوری جنت حلال تھی, صرف ایک جھاڑ حرام تھا, شیطان نے اسی کی طرف اس کو اسکایا. اب ایسی ہمارے ساتھ ہے, ہمارے پاس حلال ذریعے بہت ہے, چاہے وہ نوکری کمانے کے ہو یا شادی کا طریقہ ہو. وہ سب چھوڑ کے ہم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں یا چیٹنگ کے چکر میں یا حرام طریقے سے پیسے کمانے کے چکروں میں پڑے ہوئے. تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ اپنے ڈیزائرز کو حلال طریقے سے پورا کرنا, اس کے ماننا نہیں ہے, نہ اس کو ہمارا رب بننے دینا ہے. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو تیسری چیز پنپ اٹھتی ہے, وہ ہے پیشنیٹ لو. جذباتی ہو جاتے ہیں کسی چیز کو لے کے, چاہے وہ مال و دولت ہو کہ کمانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں, جو مین مقصد ہے جو دین کا وہ چھوڑ کے صرف دنیا کے پیچھے پیسہ کمانا اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یا پھر صبر نہیں کر پاتے, شادی نہیں ہو رہی ہے تو آلٹرنیٹ ویز نکال رہے ہیں, چیٹنگ کے تھرو یا ملنے کے تھرو
ان سب چیزوں سے بچنا, کیونکہ یہ جو ہے پھر جذبات میں بن جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو پہلے ہی اسٹیج میں روکنا بہت ضروری ہے, نگاہوں کی حفاظت کر کے, نگاہیں نیچی رکھ کے, یا جلدی شادی کر کے, یا جو بھی ہے. اور یہ صرف شادی والا ریلیشن نہیں ہے, باقی ساری چیزوں میں, دنیاوی چیزوں میں, چاہے گاڑی ہو, گھر ہو, جو بھی ہے, اس کی محبت بہت زیادہ دل میں نہیں بھر جانی چاہیے. بس وہ دنیا کے استعمال کی چیز ہے اور آخری میں ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے. اس چیز کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے. چوتھا پوائنٹ ہے اسراف, ایکسیسونس, جو ہے ہر چیز میں زیادہ کرنا, اس سے بچنا چاہیے. ایکسیسونس ہر چیز میں ہو سکتی ہے. زیادہ کھانا, زیادہ کھانے سے آپ میں سستی آ جائے گی, آپ کی عبادتیں صحیح سے نہیں ہوگی, آپ کے ڈیزائر جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, سیکشل ڈیزائر جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اور میں ایک بار دعوت میں گیا تھا اور میں بریانی کی پلیٹ لے کے بیٹھا, میں بس شروع کرنے والا تھا کہ ایک دوست نے روک دیا کہ بھائی تم نے کھانے کی نیت کی کیا. میں نے کہا بھائی کھانے کی نیت کیا ہوتی ہے, کوئی نئی چیز نکلی. تو اس نے کہا کہ نیت یہ ہوتی ہے, نیت کرتا ہوں میں 4 پلیٹ بریانی کے, منہ کرتا ہوں میں دیکھ کی طرف. کھاتے جا رہے کھاتے جا رہے کھاتے جا رہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص آتا ہے جس کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو مار کے کہتے یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے برکت اللہ کی برکت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برکت نہیں, یہ عذاب اللہ کا ہے, اس سے آپ کو ہیلتھ ایشوز ہوں گے, آپ عبادتیں صحیح سے نہیں کر پائیں گے, ہارٹ اٹیک کا چانس ہوگا. تو ایکسیسونیس بچائیے. ایک سمجھدار آدمی کھاتا ہے صرف جینے کے لیے, اور بے وقوف آدمی جیتا ہے صرف کھانے کے لیے. پھر جیسے میں نے دولت کا کہا کہ پیسہ جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اسی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری میں تو لوگ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, راتوں رات جاگ کے کام کرتے ہیں, یا دوسرے جگہوں پہ. ان سب سے چیزوں سے بچیے. آپ کا مین پرپس عبادت ہے, اس پہ دھیان دیجیے. اگر کام دماغ میں اتنا رہے گا تو آپ کی نمازوں میں وہ خوشو نہیں آئے گا, وہ کنیکشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ برابر سے نہیں ہو پائے گا. یقین رکھیے کہ اللہ دے گا, اپنی محنت کریں, برابر کریں, بٹ اس کے پیچھے پاگل نہ ہو جائے. اور ایک انسان جو ہے لکھپتی بھی ہوگا لیکن بھکاری کی طرح ٹریٹ کرے گا, مطلب رہے گا, اگر وہ لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہے گا پیسوں کے لیے, یہ ڈیل ہو گئی تو دوسری ڈیل, تیسری ڈیل, اسے بچے. پھر زیادہ خرچہ کرنا, یہ بھی غلط بات ہے. اور زیادہ دوست, مطلب ایسے دوست جو ٹائم پاس کی باتیں, لغو جو کہتے ہیں عربک میں, بیکار کی فضول کی باتیں, کوئی دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس سے, ایسی باتوں کی طرف بلاتے ہیں. واٹس ایپ, چیٹنگ, یا فیس بک میسنجر, یہ سب دن بھر آفس میں رہنے کے بعد یا کالج میں رہنے کے بعد بھی گھر آنے کے بعد جو ہے لگے ہوئے واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک میسنجر کے اوپر. آپ کے والدین کا بھی کچھ حقوق ہے, اپنے گھر پہ بھائی بہن, ان کا بھی کچھ حقوق ہے. امام احمد کے اسٹوڈنٹس کہتے تھے کہ ہمیں کسی چیز سے جلن نہیں ہوتی تھی, صرف امام احمد کی ماں سے, والدہ سے جلن ہوتی تھی. جیسے ہی امام احمد کی والدہ جاتی تھی, امام احمد گیدرنگ چھوڑ کے چلے آتے تھے کہ میری والدہ کو میری ضرورت ہے. آج ماں جو ہے کچن سے چلاتے رہتی ہے, بیٹا آ جا, بیٹا آ جا. ہاں ماں 1 منٹ, یہ بات چل رہی ہے, امپورٹنٹ بات چل رہی ہے. جو والدین کے حقوق ہے ان کا دھیان رکھیں. دوستوں میں اتنا زیادہ پاگل پن نہ ہو جائے. 5ویں چیز بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور ہم سب اس سے شاید ریلیٹ کریں گے, یہ ہے دنیا میں اتھارٹی والی پوزیشن لینے سے بچنا, دور رہنا. لیڈرشپ کی بہت ضرورت ہے, نو ڈاؤٹ. ایک امت کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے ایک لیڈر کی بہت ضرورت ہے, لیکن پرابلم تب آتا ہے جب ہر کوئی اپنے آپ کو لیڈر سمجھنے لگتا ہے, پھر فساد جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اور یہ ریزن ہے کہ ہمارے کئی مساجد کے جو ہے کیسز کورٹس میں چل رہے ہیں, پریسیڈنٹ شپ کے لیے جھگڑے, کمیٹی کے لیے جھگڑے. لوگ پرسنل لے لیتے ہیں کہ میری بات نہیں سنی گئی. ارے آپ نے اوپینین دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لیے, ان کے پاس وہ ریکارڈ میں ہے, بس بات ختم, جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دیں. اور اگر وہ زیادہ ہی جو پریسیڈنٹ ہے اچھا کام نہیں کر رہا, ان کے لیے دعا کرے, ان سے اصلاح کرے. نہیں ہوتا ہے اس کے بعد الگ بات ہے, لیکن ہر چھوٹی موٹی بات پہ جھگڑے, یہ صحیح چیز نہیں ہے. اور نفس چاہتا ہے لیڈرشپ کی پوزیشن لینا, بٹ اگر کوئی سنسیئر آدمی ہوگا, ایک سنسیئر مومن ہوگا, وہ گھبرائے گا اس چیز سے, کیونکہ ہر بار وہ ٹینشن رہے گا کہ میں نے انصاف کیا یا نہیں کیا, انصاف کیا یا نہیں کیا. اور اگر انسان کے دل میں نفاق رہے گا تو وہ لیڈرشپ کی پوزیشن پہ پہنچنے کے بعد کبھی خوش نہیں رہے گا, وہ اور بڑھنا چاہے گا, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو جہاں ہے جیسا ہے خوش رہے. اور
اللہ सुबहाना व ताला हर किसी को लीडर बना के ही भेजा है. कहीं ना कहीं आपको वो लीडरशिप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है. जैसे सबसे अव्वल खुद के नफ्स के ऊपर लीडरशिप, क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से चलना. दूसरा ये, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके घर की लीडरशिप आपके ऊपर आती है. बच्चों की सही तरबियत, बड़े हुए तो उनका सही उम्र में निकाह, घर में खाना लाना, घर की औरतों की सही से तरबियत, ये सारी चीजें, ये सब आप सोचेंगे ना तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. इससे हटके दूसरी लीडरशिप की आपके पास ताकत ही नहीं है. लेकिन हाँ, अगर अल्लाह देता है आपको पोजीशन देता है, तब आपको इंसाफ से और डरते हुए उस चीज का हक अदा करना है. तो ये था लीडरशिप के ऊपर. इसका एग्जाम्पल अगेन उमर रजी अल्लाह ताला, हम जानते हैं कि उन्होंने कभी खिलाफत को इतना पसंद नहीं किया था और फिर उन्होंने अपनी औलाद में भी खिलाफत को नहीं रखा, क्योंकि ये बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है. और जिन लोगों के हम लीडर बनाए जाते हैं उनका अमाल का भी हमसे पूछताछ होती है आखिरत के दिन. तो इट्स बेटर कि हम दूर रहें इस चीज से जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना चाहे. छठवीं चीज है कंजूसी से बचना. पैसे जमा करना कोई बुरी बात नहीं है, फ्यूचर के लिए प्लान करना कोई बुरी बात नहीं है, बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करना कोई बुरी बात नहीं है, घर बनाने के लिए पैसे जमा करना कोई बुरी बात नहीं है. मसला तब आता है जब आप अपना हक नहीं देते. जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़कात कही गई है वो आप नहीं निकालते. कहीं मस्जिद का कंस्ट्रक्शन होना है, आपके पास पैसा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी आप नहीं दे रहे. मस्जिद का कंस्ट्रक्शन तो आजकल लोगों से पैसा मांगना ऐसा है जैसे उनके दांत निकालने के लिए कहना या कोई ऑर्गेन डोनेट करने के लिए कहना है. लोग देने तैयार ही नहीं होते. यहाँ लाखों की जरूरत होती है, लोग 100 रुपए 500 रुपए, 500 भी बहुत बड़ी बात है, 100 रुपए 200 रुपए देके हट जाते. तो कंजूसी से बचना चाहिए, ये बहुत बड़ी बीमारी है. और कंजूसी जो है अपने को बहुत सारे और चीजों से दूर रखती है. जैसे घर पे कोई मेहमान आ गए तो दिल में एक खलिश आ जाती है, यार ये कहां से आ गए, अब इनकी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी. रिश्तेदारों से दूरी आ जाती है. इसका एक सोल्यूशन ये है कि आदमी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर उसको मर के ही जाना है, मिट्टी में जाना है. वहां कोई उसको एयर कंडीशन खबर अलग से नहीं मिलने वाली उसके बैंक अकाउंट के पैसों के हिसाब से. वो सिर्फ फायदा तभी दे सकता है जब उसने यहाँ कुछ उसको सवाब जारिया के काम में लगाया है, या बच्चों की तरबियत में लगाया है, यतीम का ख्याल रखा है, या मस्जिद बनाई, या कुछ भी किया है. जो भी उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खर्च किया है तभी वो काम में आएगा. इसका उल्टा ज्यादा खर्च करना, जो हाथ में आया पैसा लुटा देना, ये भी बेवकूफ़ी है. ये मर्दों औरतों दोनों में होता है, आजकल तो बच्चों में भी आ रहा है. इसका सोल्यूशन ये है कि अपनी फैमिली को कभी कभी सीरियसली हॉस्पिटल्स लेके जाए. और खासकर जनरल जो हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ देखेंगे लोग हजार रुपए के लिए अपने लोगों की जान नहीं बचा पा रहे. टीबी का इलाज फ्री होता है, लोगों के पास ऑटो के पैसे नहीं होते कि हॉस्पिटल तक जाए, या कब्रिस्तान ले जाए, या ऑर्फेनेजेस ले जाए, यतीम खाने लेके जाए. वो रियलाइजेशन आएगा कि यार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नवाजा इस चीज को बर्बाद नहीं करना हमें. ये होगी 7वीं चीज. 8वीं चीज है झूठ बोलने से बचें. चाहे वो छोटा मोटा ही झूठ क्यों ना हो, जो व्हाइट लाइज कहते हैं, सफेद झूठ, वो सब चीजों से बचें. अपने बच्चों में आदत ना डालें. कोई बाहर आया है तो ये ना बोलिए घर पे होते हुए कि घर पे नहीं है, जाओ बोल दो. फेस करिए, या नहीं मिल सकते तो बच्चे से बोलिए कि जाके बोले कि नहीं अभी नहीं मिल सकते, बाद में मिलेंगे. वरना बच्चा इसको हलाल समझेगा और लाइट लेगा, और वो भी वो झूठ बोलने की आदत शुरू कर देगा. और फिर जिन लोगों को ये अगेन लीडरशिप का बड़ा शौक होता है कि ऊंचे मुकाम पे पहुंचे, ये झूठ बोल बोल के इधर की बात उधर लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. पहली 2-3 बार आप बच सकते हैं, एक बार आपका ये भांडा फूटा फिर कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा. तो इस चीज से बचें, अपनी इज्जत बचाएं. 9वीं चीज, 9th, दिल में स्पाइटफुलनेस इंग्लिश में कहते हैं, दिल में किसी के खिलाफ बात रखना, कि किसी ने कुछ कह दिया कभी और वो अब सालों साल हमारे दिल में है. मौके का वेट कर रहे हैं, कब मौका मिलेगा मैं उसको वापस इसका बदला लूंगा. ये मोमिन की निशानी नहीं है. बिलाल रजी अल्लाह ताला रोज सोने से पहले दिल में ये बोल के सोते थे कि मैंने सबको माफ किया. उनका खुद का सुकून है, हमारा खुद का सुकून है, और हमारा फिर ये अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बेटर होता है इस चीज से. और कोई माफी मांगता है तो उसे माफ कर दे. अल्लाह का शुक्र करिए कि आप उस पोजीशन में नहीं है, आप माफी मांग रहे हैं, वो मुंह मोड़ के जा रहा है, कैसा लगेगा. तो माफ करते जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है. अल्लाह ताला इसके बदले आपका पोजीशन ऊंचा करेगा. हर चीज का रिवॉर्ड अल्लाह के पास है, हर चीज का बर्दाश्त का रिवॉर्ड आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है. लेकिन
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے دشمن اسلام ہے کچھ، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی آپ کی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، یا کوئی سسٹر ہے حجاب کرتی ہے، کوئی اور سسٹر جو ہے اس کا مذاق اڑا رہی ہے، آپ خاموشی سے سن لیں اور معاف 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 بول کے چھوڑ کے چلے جائیں. آپ کو اس چیز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، یو شوڈ اسٹینڈ فار اٹ، اور جا کے سمجھانا چاہیے کیوں کر رہی ہوں میں حجاب، یا کیوں رکھا ہے میں نے داڑھی، یا جو بھی ہے، جو بھی چیز میں کرتا ہوں اسلام کی کیوں کرتا ہوں. یہ اسلام کا مذاق اڑا رہے، صرف آپ کا نہیں. آپ کی کمر جھکی نہیں ہونی چاہیے. بی پراؤڈ ٹو بی مسلم، ہمیں فخر ہونا چاہیے مسلمان ہونے پہ، اور جا کے یہ چیزیں فیس کرنے کے لیے. 10ویں چیز ہے غصہ، غصے کو کنٹرول کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غصہ ہماری فطرت میں رکھا ہے، اور اچھی چیز ہے. کسی چیز کو غلط ماننا، جو کوئی بری چیز ہو رہی ہے وہ دیکھ کے جو فیلنگ آتی ہے وہ غصے کے تھرو ہی آتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ہم غلط کو غلط نہیں سمجھیں گے. بٹ غصہ صرف اس لمٹ تک ہی ہونا چاہیے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو رہے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہو رہے ہیں، آواز اونچی کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. اور غصے کے بہت بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹس ہو چکے ہیں ہماری سوسائٹی میں. طلاق جو ہوتی ہیں، غصے میں کچھ کہہ دیا، یا آپ یقین نہیں مانیں گے بٹ کئی پیرنٹس نے اپنے بچوں کو جو ہے فزیکلی مار کے جو ہے ان کے فزیکلی ڈیفارم کر دیا، اور زندگی بھر وہ ڈیفارمیشن رہا ہے. کسی کا ہاتھ امپرفیکٹ ہو گیا، کچھ نہ کچھ پریشانی ہو گئی. تو اس چیز سے بچیں. اس چیز کا سولوشن امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص غصے میں ہوتا ہے تو وہ خاموش رہے، استغفر اللہ پڑھے، وہاں سے چلے جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، پانی پیے، اس کے بعد ڈیسیجن لے کے کیا کرنا ہے، تب کا تب ریاکٹ نہ کریں. ایک کمپنی کا میں اگزامپل دینا چاہتا ہوں چھوٹا سا. ایک اسٹینڈرڈ آئل کمپنی تھی جس کے ایک سینئر ایگزیکٹو نے کچھ گڑبڑ کر دی اور $2 ملین کا ان کو نقصان ہو گیا. اب وہاں کا سی او جو ہے آیا، اور سب لوگ یہی سمجھے کہ یہ آ کے جو ہے ایک دم سے اس کو نکال دے گا کمپنی سے، ڈانٹے گا. پھر اس شخص نے کیا کیا، بیٹھا ان کے مینیجر کے ساتھ اور دیکھا کہ لکھا کہ اس امپلائی سے مجھے کتنے فائدے ہوئے اس سے پہلے. اور 1 مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے ہی صرف اس امپلائی نے $20 ملین کی ڈیل کمپنی کو دلائی تھی. تو یہ زیادہ فائدے مند شخص تھا، تو اس کو ایک وارننگ دی، چھوڑ دی. تو اسی طرح جب بھی ہمیں غصہ آئے فوراً اس کا جو ہے ریاکشن نہ دیں، رکیں، صبر کریں، ورنہ ہم ایسی چیزیں بول جائیں گے اس کے بعد آپ 10 بار معافی مانگ لو، وہ نہ آپ کے دل سے جائے گی نہ اس شخص کے دل سے جائے گی. تو اس غصے کو کنٹرول میں رکھیں. 11ویں چیز ہے ایروگنس، اکڑ. ایک اکڑ وہ ہوتی ہے جو غیر مسلم رکھتے ہیں، حق آنے کے بعد بھی نہیں سنتے اس چیز کو، نہیں مانتے، نہیں اکنالج کرتے کہ اسلام حق ہے. ایک ایروگنس آج کل ہم میں پائی جاتی ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے. دوسروں کو ججمنٹل ہوتے ہیں، دوسروں کا ایمان داڑھی سے جج کرتے ہیں یا ان کی باتوں سے جج کرتے ہیں، جو بھی ہے. آپ کو نہیں پتا سامنے والا ہو سکتا ہے راتوں میں جاگتا ہو، روتا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. آپ ہرگز اس کے بارے میں ججمنٹل ہو کے کسی اور سے بات نہیں کر سکتے، نہ اس کو آپ نیچا دکھا سکتے. یہ چیز سے بچیں. ہے تو اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جو ہے حکمت سے، پیار سے سمجھانا. اس کے فیس بک وال پہ جا کے انہی کے اسکالر کی برائی نہیں کرنا. اگر ایسا ہی ہے تو اس کو پرائیویٹ میسج بھیجیں یا کال کر کے سمجھائیں یا جو بھی ہے. میں جانتا ہوں کچھ اسکالرس کو، آپ یقین مانیے، جو اسٹیج پہ بڑی اسپیچز دیتے ہیں، تو پرسنلی ملنے جاؤں ان سے مل کے کوئی خوشی نہیں ہوتی. وہی اکڑ، وہی پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، مطلب وہ محبت، وہ خلاص، کیا کہتے ہیں، اخلاص، وہ آتا ہی نہیں ہے. اور ان کے برزخ کچھ لوگ ہیں جن کو علم ہے اور وہ پرسنلی 1 to 1 لوگوں سے ملتے ہیں، تب بات کرتے ہیں، یا ان کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ وقت بتانا چاہتے ہیں. ہمیں ان جیسا بننا چاہیے کہ لوگ ہمارے پاس آئے، ہم سے گھبرا کر بھاگے نہیں کہ یہ بس آپ ان کے پاس پہنچے اور یہ حرام وہ حرام یہ ساری چیزیں شروع کر دیں. ایک ریلیشن بلڈ کریں کسی بھی شخص سے پہلے، اس کے بعد وہ آپ کی بات سنے گا. بنا اس کی بات سنے، بنا اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھے، یا اس سے بنا ریلیشن بنائے اگر آپ صرف اس پہ فتوے جاری کر رہے ہیں تو یہ اکڑ ہے آپ کی، اور کچھ نہیں. یہ علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ میں حکمت نہیں ہے تو. 12واں پوائنٹ ہے سیلف کنسیٹ، کہتے ہیں انگلش میں، خود کو سب کچھ سمجھ لینا، یا یہ سمجھنا کہ میرے پاس جو علم ہے وہی سب کچھ ہے اور جو میرا علم ہے وہی صحیح ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان اس شخص خود کو ہی ہوتا ہے جو دوسروں کے نہیں سنتا اور آئیڈیاز کے لیے اوپن نہیں ہے، دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کے لیے اوپن نہیں ہے. یہ بڑے بڑے اسکالرز نے نہیں کیا، یہ آج کل ہم جیسے نوجوان کر رہے ہیں
کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے فتوے دے رہے ہیں, ہماری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے لوگوں کو جج کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. ہمیں تو فتوے دینے ہی نہیں چاہیے ان فیکٹ, بٹ ہمیں اوپن رہنا چاہیے کہ کوئی اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی پوائنٹ سمجھیں, اور جہاں سے علم آ سکتا ہے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, اس کو ویریفائی کریں. آپ کو اس کو عمل میں لانا نہیں لانا الگ بات ہے, لیکن سیدھے سیدھے کسی کو غلط نہ بول دیں, پھر ایک دوسرے کے اسکالر سے لان تان شروع ہو جاتی ہے, وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. 13 پوائنٹ ہے ریا, شو آف. یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ریا دو کیٹیگری میں ہے. ایک تو یہ کہ جو عمل کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ مکسچر والا, اللہ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی, اس آڑ میں کہ ہم اویئرنیس پھیلا رہے ہیں لوگوں میں. اس چیز سے بچیں. آپ کا جو عمل ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. آج کل فیس بک کے دور میں ایسے اسٹیٹس اپڈیٹ دیکھنے ملتے ہیں, سبحان اللہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں. تہجد ایک پرائیویٹ پریئر ہے آپ کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ میں. صحابہ جب تہجد پڑھتے تھے تو سب بند بند کر کے پڑھتے تھے تاکہ لوگ انہیں یہ زیادہ دیندار نہ سمجھیں. ہم تہجد کے بھی اپڈیٹ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. میں والدین کا بہت شکر گزار ہوں, میرے والدین کے لیے دعا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے, وہ پڑھے نماز میں. ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک دعا قبول ہونے کے اس میں کہ ایک شخص, جیسے میں کوئی بھائی ہے میرا, میں اس کے نہیں ہوتے ہوئے اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو وہ قبول ہوتی ہے, اور فرشتے میرے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں. فیس بک پہ 500 لوگوں کے سامنے, 1000 لوگوں کے سامنے دکھا کے کیا فائدہ. اور ایک اور چیز جان لیجئے, اسلام حق ہے, ساری چیزیں لاجیکل ہے, اس میں کوئی آپ کو ڈیبیٹ میں ہرا ہی نہیں سکتا اگر آپ میں حکمت ہے. تو اس میں آپ کے شو آف کی کوئی بات نہیں, یہ اسلام ہے. سبحان اللہ. تو اس سے اپنی بڑائی نہ حق ہے, ٹھیک ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صحیح مسلم کی ایک بڑی اچھی حدیث ہے, بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے, اور یہ پڑھ کے میں بھی تھوڑا ڈر گیا تھا کہ آخرت کے دن 3 لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کا اسپیشل ذکر آیا ہے. ایک شہید, ایک اسکالر, اور ایک اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے والا. شہید کا حساب سب سے پہلے ہوتا ہے, تو وہ سب سے پہلے آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شہید کو جو ہے دنیا میں جو عطا کیے تھے وہ ساری چیزیں یاد دلائی. شہید نے ایکنالج کیا, ہاں میں نے یہ ساری چیزیں انجوائے کی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تمہارے لیے جہنم ہے. تو شہید کہتا یا اللہ میں تو شہید ہوا تیری راہ میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو شہید میرے لیے نہیں ہوا, میری خوش ندی کے لیے نہیں ہوا. تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بریو سمجھے, ہمت والا سمجھے, شہید بلائے تجھے. ویسے ہی دوسرا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا, سیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نعمتیں یاد دلائی, انہوں نے ایکنالج کیا, پھر کہا جہنم میں, کیونکہ تو نے خرچ میری خوش ندی کے لیے نہیں کیا, لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا. اور عالم, اسکالر, کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے اسکالر بولے, اس لیے نہیں کہ تم میرے ساتھ کنیکشن عطا فرمائے. اب آپ مجھے بولیے, اگر 10 لوگ مجھے آ کے بولتے ہیں کہ شکیب بھائی آپ جو ہے ریا میں مبتلا ہیں, یہ چیز نہ کریں, اور 50 لوگ آ کے مجھے بولتے ہیں کہ شکیب بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہو, تو میری سمجھداری کس چیز میں؟ میں ان 10 لوگوں کی بات مانوں گا کیونکہ میں اپنی آخرت رسک میں نہیں ڈالوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے اور ضرور پھیلے گا, اگر ایسا ذریعہ نہیں تو کوئی اور ذریعہ سے. خیر اللہ ہمیں اس ریا سے بچائے, اور ہمارے اچھے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اس چیز سے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, بٹ ایکچولی اس کی اکاؤنٹنگ الگ ڈائریکشن میں ہوتی ہے. 14 پوائنٹ ہے زیادہ سوچنے سے بچیں, ایکسیسو تھنکنگ. ہر پل سوچ رہے ہیں, فیوچر پلان کر رہے ہیں, کیا ہوگا کیسے ہوگا, اس چیز سے بچیں. پلاننگ کرنا اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے کام کرنا بھی ضروری ہے. اور گولز جو آپ سیٹ کریں, جو چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں آپ, وہ پریکٹیکل ہونی چاہیے. اب میں بیٹھے بیٹھے سوچوں گا میں امام احمد بننا چاہتا ہوں یا امام شافی بننا چاہتا ہوں, یہ بے وقوفی ہے. اور خاص کر اگر میں اس کے لیے کچھ کر نہیں رہا ہوں تو گول سیٹ کریں ایسے جو پریکٹیکل ہے, اس کے لیے پلان کر کے دھیرے دھیرے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائیں. زیادہ سوچیں نا, زیادہ فکر مند نہ ہو آگے کا. اللہ تعالیٰ دینے والا عزت, اللہ تعالیٰ ہیوملیٹ کرنے والا, اللہ تعالیٰ رزق دینے والا, ہر چیز اللہ کرنے والا ہے. تو آپ کا یقین اللہ پہ ہونا چاہیے, خود کی پلاننگ خود کی تھنکنگ پہ نہیں ہونا چاہیے. رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن دماغ میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہے, کوئی فائدہ نہیں. اس سے اچھا 2 رکعت پڑھیں پورے سکون کے ساتھ, وہ زیادہ قبولیت ہے.
15ਵੀं चीज है 15 चीज, ज्यादा गम करना। कोई दुनियावी चीज को लेके जो हमसे छूट गई है, अफसोस करते बैठना। जो चीज गई गई, आप लाख चाहते तो आपको नहीं मिलने वाली थी, उसके लिए गम करके आप एक और गम ऐड कर रहे हैं, और कुछ नहीं। और खासकर दुनिया की चीज, ये तो सिर्फ दुनिया की इस्तेमाल के लिए थी, गई गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे अच्छा देगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है। जब अबू सलमा शहीद हो जाते हैं जंग में, तो वो बहुत अफसोस में होती है, बट उनको एक दुआ याद आती है जो अबू सलमा ने उनको पढ़ाई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, जिसका मतलब ये था कि या अल्लाह, जो हो गया हो गया, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे बेहतर तो मुझे अता फरमा। ये पढ़ती थी, लेकिन दिल में हमेशा ये ख्याल रहता था कि अबू सलमा से अच्छा शख्स कौन मिल सकता है मुझे। और कुछ ही दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रपोजल उनके पास आता है और उनसे उनका निकाह होता है, द बेस्ट मैन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो ये यकीन होना चाहिए जब दुआ मांग रहे हैं, और जो हो गया सो हो गया, वो भी अल्लाह की तरफ से ही था, इसके बदले अल्लाह कुछ और अच्छा देगा, इसका यकीन होना चाहिए हमें। आखिरी चीज, ज्यादा डर से बचना और मौत, क्योंकि जो मौत का वक्त होता है, खैर हम में से किसी ने उसको रियलाइज नहीं किया, बट जो आप देखते हो, बड़ी तकलीफ का वक्त होता है, और शैतान का आखिरी चांस होता है कि आप पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वरना छूट गया। तो वो आके अपने सारे पैतरे, उसके चेले चपाटे सारे पैतरे शुरू कर देते कि तुम्हें इतनी इबादत करके क्या मिला, इतनी दर्दनाक मौत मर रहे हो, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, और कुछ नाशुक्री का कलमा हमारी जुबान से निकाल देता है। तो उस चीज से बचे रहना चाहिए। हमें यकीन होना चाहिए कि मरना तो एक दिन है ही। उन लम्हात में भी अल्लाह से मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि मेरा बंदा मुझे ऐसा पाएगा जैसा उसने गुमान किया था। तो आखिरत में अल्लाह को एज अ मर्सीफुल, एज अ मोहब्बत करने वाला यकीन रखना चाहिए, और इंशाल्लाह वैसा ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पाएगा। मैं एक बार ये सारे पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ इंशाल्लाह आपकी सहूलत के लिए, और उन भाइयों के लिए जो वक्त के बहुत पाबंद है, तो उनके लिए भी ये सारे पॉइंट्स एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला था वर्च्यू ऑफ माइंड, जो अल्लाह ताला ने जहन दिया है, उसका बेसिक पर्पस है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानना, ये रब और अब्द का रिलेशन समझना। और इसको समझने में आसानी एक और चीज से हो सकती है, वो है अल्लाह की सारी सिफतों को पढ़ना, समझना। तो इस रब और अब्द के रिलेशन को समझने में इंशाल्लाह आसानी होगी। दूसरा ये है कि अल्लाह आपको अपनी डिजायर्स किल करने के लिए नहीं करता, मारने के लिए नहीं कहता है, लेकिन उसको अपना रब नहीं बनाना चाहिए, उसको हलाल जरिए से पूरा करना चाहिए। तीसरा ये है कि अगर ये डिजायर्स आप कंट्रोल नहीं करेंगे अर्ली स्टेज में, निगाहों की हिफाजत से और दूसरे जरियों से, तो ये जज्बात में बदल जाएंगे, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। चौथा ये है कि ज्यादती से बचें, ज्यादा खाने से, ज्यादा पैसा जमा करने की फिक्र से बचें, ज्यादा फजूल दोस्त बनाने से बचें। पांचवा ये है कि इस दुनिया में अथॉरिटी की पोजीशन लेने से रुकें, बचें। जब दिया जाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास से, तो उसके अल्लाह की मर्जी समझ के उसे इंसाफ के साथ और जिम्मेदारी के साथ अदा फरमाए, उसके लिए भागदौड़ ना करे ज्यादा। छठवा ये कि कंजूसी से बचें। आपका माल सिर्फ ये दुनिया में आपके लिए कमा सकता है, बाद में नहीं कमा सकता, तो उसको जितना अभी यहां इस्तेमाल कर सकते हैं उसे इस्तेमाल करें। ज्यादा खर्च करने से भी बचें। जो अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला ने रिज़्क़ दिया है, आपके लिए दिया है, आपकी औलाद के लिए दिया है, और नेक कामों में लगाने के लिए दिया है, उसे वहां इस्तेमाल करें, बेफजूल खर्चों में ना डालें। आठवां पॉइंट है कि झूठ बोलने से बचें, चाहे वो सच्चा, मतलब वो वाइट लाइज जो कहते हैं वही हो, क्यों ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मैं जन्नत के आउटस्कर्ट्स में उसे महल या घर प्रॉमिस करता हूं जो झगड़े, मतलब एरोगेंस, क्या कहते हैं उसे, आर्ग्यूमेंट में खामोश हो जाए, जहां तक कि वो भी अगर हक पे है तो भी वो खामोश हो जाए, तो उसको जन्नत के बाउंड्री पे उसको घर मिलेगा। मैं जन्नत के बीच में उस शख्स को एक महल प्रॉमिस करता हूं जो झूठ बोलने से रुके, चाहे वो मजाक में क्यों ना हो। और तीसरा, मैं सबसे आला मुकाम में जन्नत में उसे घर का वादा करता हूं जो बेस्ट ऑफ कैरेक्टर हो, जिसका कैरेक्टर, जिसका अखलास जो है सबसे अच्छा हो। तो ये सारा उसी की तरफ हमारी इंशाल्लाह मेहनत है।
9वां पॉइंट ये था, दिल में किसी के लिए गुस्सा रखना वो छोड़ दें, लोगों को माफ करते जाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बदले आपका दर्जा इंशाल्लाह ऊपर करेगा। 10वां पॉइंट है गुस्सा, ज़्यादा गुस्सा से रुकें। थोड़ा गुस्सा ज़रूरी है, बट हर बात पे गुस्सा होना या बहसों में मुतला होना, ये इस चीज़ों से रुकें। औज़ बिल्लाह बोल के उस गुस्से से हट जाएं, सलाम वालेकुम बोल के उस बहस से हट जाएं। 11वां ये है अकड़ से बचें, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू समझें। आपको अमल में नहीं लाना है तो एटलीस्ट उसकी सुन लें, उससे झगड़े ना उस बात पे, और ख़ासकर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ गैर मुसलमान भी हमें देखते हैं वहाँ तो बिल्कुल नहीं। 12वां ये है कि खुद को सब कुछ ना समझ लें, इल्म बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। स्कॉलर्स गुजर चुके हैं तो दिन में 3 बार कुरान पढ़ते थे, जिनको इमाम अहमद ही मेरे हिसाब से, जिनको 10,000 हदीसें ज़बानी याद थी। तो अगर हम अपनी नॉलेज को अगर 100 रुपये समझते हैं तो ये लखपति करोड़पति थे, फिर भी इनमें वो अकड़ नहीं थी। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि बहुत स्कॉलर्स ने अपने घरों में कब्र खोद के रखी थी और दिन में कई बार उसमें लेटते थे कि ये अकड़ मुझ में ना आ पाए, और मुझ में हमेशा डर है कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ा होना है। 13वीं चीज़ है रिया से बचें, बहुत कॉमन हो चुका है ये। रिया से बचें, शो ऑफ से बचें, सारे अमाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने करें, जितना हो सके छुपाने की कोशिश करें अपने अमाल। कोई ये देख के आपको ना बोले कि ये बहुत अच्छा अमल करने वाला है। पब्लिक अपलॉज के लिए नहीं है हमारा दीन। जो भी करो आप दुनिया को दिखाओ, और इस्लाम में वो नहीं है। जितना छुपा के कर सकते हैं उतना बेहतर है। 14वीं चीज़ है ज़्यादा सोचने से रुकें। एक गोल्स बनाए, प्लानिंग करें, सब सही है, लेकिन दिन भर रात भर उसी के बारे में सोचना, उसी की फिक्र करना, ये गलत बात है। 15वीं चीज़ है ज़्यादा गम करने से बचें, एक्सेसिव सैडनेस। जो चीज़ दुनिया की जा चुकी है, जो जा चुकी है वो वापस नहीं आने वाली है, तो और उसमें गम ऐड ना करें। और आखिरी चीज़ ये कि मौत का ज़्यादा डर भी अपने दिल में ना रखें, शैतान को आखिरी वक्त मौका ना दें कि वो हमें गुमराह कर दें। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि जो चीज़ मैंने कही मैं अमल कर सकूँ। ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, बट इंशाल्लाह अगर हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे, इसको अपने डेली अमाल में लाते जाएंगे, और ऐसे दोस्त बनाएंगे जो एक्चुअली दीन के लिए काम करना चाहते हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास सामने खड़े होने से डर है उनको, उनके साथ रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आसान होगी, और ये डेली हमारी लाइफ में जो है इनकलकेट हो जाएगी, हमारे कैरेक्टर में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मुझे इन चीज़ों पे अमल करने में आसानी अता फरमाए। रब्बना आमन्ना फग़फ़िर लना वरहमना व अंता खैरुर राहिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله